میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں۔ اس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین، ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام کا میں آپ کو فارمیٹ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ کرتے ہیں ہم۔ کیا کرتے ہیں بتائیں دانیال بھائی؟ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے کلام کا، اور اس کے بعد بھی بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، اسلام اور سائنس، پیارے نبی کی پیاری سنت، دین کی پیاری باتیں، کرامات صحابہ، اسلامک ہسٹری، اور بھی بہت سے سیگمنٹس ہمارے پروگرام میرا پیارا دین میں ہم شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ جو بچے موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ان کے نام کیا ہیں۔ آج تو دیکھے لگ رہے ہیں سب۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں نعت خواں ہمارے اسماعیل بھائی۔ اسماعیل بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اسماعیل بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ۔ اسماعیل بھائی کے بعد ہے ہمارے ساتھ دانیال بھائی۔ دانیال بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے نا یہاں پر جو بھی ہے؟ سعود بھائی ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ۔ دانیال بھائی کے بعد ہے ہمارے عرفان بھائی۔ عرفان بھائی کے بعد یہاں پر آ جائیں تو سعود بھائی اور پھر احمد رضا بھائی۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث، اور اس سیگمنٹ میں میں آپ کو حدیث پاک یاد کراؤں گا۔ یہاں پر جو موجود بچے انہوں نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے، اس کے ترجمے کو یاد کرنا ہے، اور ہمیں جلدی جلدی سنانا ہے تاکہ وہ بن سکیں ذہین بچے۔ تھوڑا یہاں پر بھی آپ لوگوں نے حاضر رہنا ہے، وہ بن سکیں ذہین بچہ۔ ذہین بچے کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، اور پروگرام کے بعد ان کو گفٹ بھی دیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب جو کڈس بدری چینل کے ناظرین ہیں ان کا کام یہ ہے کہ آپ نے حدیث پاک کو یاد کرنا ہے، ہمیں کال کے ذریعے سنانا ہے، اور اس کے علاوہ ایک شیٹ پر، ایک پیپر پر حدیث پاک کو لکھنا ہے، اس کے ترجمے کو لکھنا ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اپنے شہر کا نام لکھنا ہے، اور ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے۔ پیارے بچوں آج کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کما تدین تدان، کما تدین تدان، کما تدین تدان، اور اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا بھرو گے۔ آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں، پہلے عربی کو یاد کریں گے۔ کما تدین، کما تدین، کما تدین، کما تدین، کما تدین کما تدین، تدان، تدان، کما تدین تدان، کما تدین، کما تدین تدان، کما تدین، کما تدین تدان، کما تدین، کما تدین کما تدین، تدان۔ کس کو یاد ہوگا یہ حدیث پاک؟ دانیال بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کما تدین تدان، ماشاء اللہ۔ عرفان بھائی۔ کما تدین تدان، ماشاء اللہ۔ سعود بھائی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان. ماشاء اللہ. کما تدینو تدان. کما تدینو تدان. کما تدینو تدان. اس کا ترجمہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پڑھے میرے ساتھ. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے. تم جیسا کرو گے. تیز آواز میں. تم جیسا کرو گے. تم جیسا کرو گے. تم جیسا کرو گے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ویسا بھرو گے. عرفان بھائی. کما تدین تدان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جیسا کرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ماشاء اللہ. دانیال بھائی. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان. ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ماشاء اللہ. سعود. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما تدین تدان. ترجمہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. احمد رضا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. پیارے بچوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر اچھے کام کریں گے تو ہمیں اچھا ہی اس کا صلہ ملے گا, اچھا بدلہ ملے گا, اور اگر برے کام کریں گے تو اس کا بدلہ بھی برا ہی ملے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ماشاء اللہ. اب جو کڈس مدری چینل کے ناظرین ہیں اگر آپ کو بھی حدیث پاک یاد ہو گئی تو آپ بھی ہمیں کال کے ذریعے سنا سکتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے سیگمنٹ ایک پیاری حدیث کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مفتاح الرحمہ. ترجمہ ہے دعا رحمت کی چابی ہے. دعا رحمت کی چابی ہے. اچھا آپ سے غلطی کچھ یوں یہ کہ الدعاء آنی ہوگا, الدعاء او ہوگا, اور آپ نے لکھا ہے مفتاح الرحمتی, رحمتہ لکھا ہے آپ نے, جبکہ یہ ہوگا رحمتی, اور تا بھی گول تا والا آئے گا, یہ والا تا نہیں آئے گا. صبا تاریاں ہیں علی پور سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. حدیث پاک خیر الناس من ینفع الناس. ترجمہ لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. لوگوں میں سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. نام ہے ان کا محمد احمد اتاری, شہر ہے ان کا رحیم یار خان. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرے مرشد اتار. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said الصلاۃ عماد الدین. حدیث پاک نماز دین کا ستون ہے. ترجمہ اس کا نماز دین کا ستون ہے. مریم نور اتاریہ ہے بہاول نگر سے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. الحدیث فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلب العلم فریدۃ. علم حاصل کرنا فرض ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. مریم نور اتاریہ بہاول نگر. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ماشاءاللہ. نعرہ بھی لکھا ہے حسن حسین بھی جنتی ماشاءاللہ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. اے حسن حسین بھی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکرم العلماء. یعنی اس کا ترجمہ ہے علماء کی عزت کرو. علماء کی عزت کرو. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ. ماشاءاللہ. علماء کی سیٹ بھی بنائیے. جی نیکسٹ. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحادو تحابو. ترجمہ ایک دوسرے کو تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. بنت محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ. جی نیکسٹ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الضحک فی المسجد ظلمۃ فی القبر. ترجمہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے.
استغفر اللہ. سیدہ حریم زہرا سیدہ اسرا فاطمہ ڈیرہ غازی خان. جی نیکسٹ. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما نقص مال من صدقۃ. ترجمہ ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ماشاء اللہ. فاطمہ تالیہ فرام منچن آباد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچے اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ایک پیاری حدیث اپنے اختتام تک پہنچا. آئیے پروگرام میرا پیارا دین کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ ہے کلام اور ہمارے ساتھ اسماعیل بھائی موجود ہیں. اسماعیل بھائی کلام آپ پڑھ رہے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. برستا نگی دیکھ کر گبر رحمت. برستا نگی دیکھ کر گبر رحمت. ودو پر بھی برساتے برسانے والے. چمک تجھ سے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوگی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم نہ آنا. کہا تم نے دیکھے گے چند رانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا کلام. آئیے اپنے پروگرام میرا پیارا دین کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلام اور سائنس. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، درخت لگانے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے سائنسی فائدے کیا کیا ہیں یہ ہم آج سنیں گے. پیارے بچوں، درخت لگانا ہماری پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کیا ہے؟
ثابت ہے. کن سے ثابت ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخت لگانا ثابت ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے پھر اس میں سے جو پرندہ انسان یا چوپایا کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا. سبحان اللہ. پیارے بچوں درخت اور پودے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. سائنسی ریسرچ کے مطابق درخت لگانے کے بہت سے فائدے بھی ہیں. درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں. آکسیجن انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے. یہ گندی ہوا کو لے کر پاکیزہ اور صاف ہوا دیتے ہیں. درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر کو بڑھنے نہیں دیتے. درخت اور پودے فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد وغیرہ جو اڑتی رہتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں. درخت اور پودوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے. تو میرے بچوں ہمیں بھی ثواب کی نیت سے درخت اور پودے لگانے چاہیے اور اپنے ماحول کو اچھا بنانا چاہیے. اپنے ماحول کو ہمیں اچھا بنانا چاہیے کیونکہ درخت اور پودوں کے ذریعے ماحول ٹھنڈا ہوتا ہے اور خوشگوار ہوتا ہے. پیارے بچوں آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بڑوں کا ادب اور ان کی عزت کرنا بہت اچھا کام ہے. بہت اچھا کام ہے. جو بچے اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے ان کا کہنا نہیں مانتے بے ادب کہلاتے ہیں اور لوگ ایسے بچے سے پیار بھی نہیں کرتے. جہاں جاتے ہیں انہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو پیارے بچوں ہمیں اچھا بننے کے لیے اچھا بچہ بننے کے لیے اچھی عادتیں اپنانی ہوں گی اور بڑوں کی بات ماننی ہوگی, ان کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. تب ہم اچھے بچے بن سکیں گے, تبھی ہم اچھے بچے بن سکیں گے. اللہ پاک ہمیں ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر دانیل بھائی, کیا سیکھا سیگمنٹ سے؟ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا ہے, ان کی بات ماننی چاہیے, ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں بھی اپنے اختتام تک پہنچائیے. اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ جانے پڑتے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی اور اس سیگمنٹ میں ہم کیا سنتے ہیں؟ پیارے نبی کی سنت. مائک میں بتائیں, احمد بھائی بتائیں گے. پیارے نبی کی سنت, پیارے نبی کی سنتیں سیکھتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں. پیارے بچوں ہم اپنے پیارے پیارے نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں گے. میرے بچوں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے. میرے بچوں ٹہر ٹہر کر بات چیت کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح ٹہر ٹہر کر گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی آپ کے جملوں کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا. تو پیارے بچوں ہمیں بھی ٹہر ٹہر کر بات کرنے کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس سنت پر اور دیگر سنتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کال. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے کال. اور پیارے بچوں آج کا کال ہے جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. پہلے کون یاد کرے گا کال؟ سب سے پہلے کون یاد کرے گا؟ عرفان بھائی یاد کریں گے. چلے پہلے سنتے ہیں کہ کال کن کا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین یہ کال حضرت ابو الفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. کن کا ہے؟ ابو الفضل جوہری رحمۃ اللہ علیہ. نام آپ نے یاد رکھنا ہے, میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا بھی. پیارے بچوں ہمیں ایک بہت خوبصورت بات بیان کی گئی ہے اس کال میں اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اس سے فائدہ ملتا ہے. اس سے کیا ملتا ہے؟ اس سے فائدہ ملتا ہے. جو اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے اس سے برکتیں بھی ملتی ہیں, اسے برکتیں بھی ملتی ہیں. پیارے بچوں ایک کتے یعنی ڈاگ نے نیک بندوں یعنی اصحاب کہف سے محبت کی اور ان کے ساتھ رہا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس کتے کا بھی
ذکر فرمایا ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف کے ساتھ تھا, اصحاب کہف سے محبت کرتا تھا یہ کتا, تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں سے محبت کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ان کی برکتیں مل جائیں اور اس سے ہمیں فائدہ بھی ملے گا. یہ کال کو یاد کرتے ہیں. جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے, محبت کرتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے, وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ برکتیں, برکتیں ضرور پاتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے, نیک بندوں سے محبت کرتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. کس کس کو یاد ہو گیا کال؟ عرفان بھائی کا ہاتھ اٹھ رہا ہے. دانیال بھائی کو یاد ہو گیا. دانیال بھائی, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. احمد بھائی, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. سعود بھائی, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. جی عرفان بھائی, جو نیک بندوں کی سے محبت کرتا ہے, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اسماعیل بھائی, جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. جو نیک بندوں سے محبت کرتا ہے وہ ان کی برکتیں ضرور پاتا ہے. پیارے بچوں, ارکڈس پدری چینل کے ناظرین, کال سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کرامات میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں. کیا ہیں؟ کاتب وحی, یعنی آپ رضی اللہ عنہ وحی لکھنے والے صحابی تھے. وحی لکھنے والے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی وہ آپ رضی اللہ عنہ لکھتے تھے, یعنی کاتب وحی تھے. اور آپ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. صحابہ اکرام انہیں سب قاریوں کا سردار کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سب قاریوں کا سردار کہتے تھے, لقب تھا آپ کا. پہلے بچوں, آئیے آپ رضی اللہ عنہ کی ایک کرامت سنتے ہیں. نام کیا ہے ان کا؟ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مکہ شریف جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ مکہ شریف جا رہے تھے, اور میں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دونوں اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ یہ دونوں اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اچانک ایک بادل آیا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ, ہم کو اس بادل کی تکلیف سے بچا لے, ہم کو اس بادل کی تکلیف سے بچا لے, اور اس کا رخ کسی اور طرف کر دے, اس کا رخ کسی اور طرف کر دے. کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بادل کی تکلیف سے اللہ پاک ہمیں بچا لے اور اس کا رخ کسی اور طرف کر دے. چنانچہ بادل کا رخ پھر گیا اور ہم دونوں پر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری, ایک بوند بھی نہیں گری بارش کی. سبحان اللہ. لیکن جب ہم دونوں قافلے میں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی سواریاں اور سب سامان بھیگے ہوئے ہیں. لوگوں کی سواریاں بھی بھیگے ہوئے ہیں اور سامان بھی بھیگے ہوئے ہیں. ہم کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ بارش جو ہم پر ہوئی ہے تم پر نہیں ہوئی, تم لوگوں پر نہیں ہوئی؟ یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ جو بارش ہم پر ہوئی ہے وہ تم پر نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین, حضرت ابی بن کعب نے بادل دیکھ کر اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ ہم اس بارش سے بچ جائیں, اس لیے ہم پر بالکل بارش نہیں ہوئی, اس لیے ہم پر
بالکل بارش نہیں ہوئی اور بادل کا رخ ہماری طرف سے پھر گیا. سبحان اللہ. یہ کن کی کرامت ہے؟ حضرت ابی بن کعب. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. ہم نے کیا سنا کرامت میں؟ کرامت صحابہ میں صحابی کی کرامت سنی. صحابی کا نام تھا حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ. ایک بادل جب ان دونوں پر آیا، حضرت ابن عباس پر اور حضرت ابی بن کعب پر جب بادل آیا تو حضرت ابی بن کعب نے دعا فرمائی کہ اے اللہ پاک ہم کو اس بادل کی تکلیف سے بچا لے اور اس کا رخ کسی اور طرف کر دے. تو کیا ہوا کہ بارش کی ایک بوند بھی ان دونوں پر نہیں گری، بلکہ بادل کا رخ پھر گیا اور وہ کسی اور طرف چلا گیا. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن حسین بھی، حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی، ہر زوجہ نبی، والدین نبی، سب صحابیات بھی، صحابی نبی جنتی جنتی. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، ارکڈس مدنی چینل کے ناظرین، کرامات صحابہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوا. آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور اس اگلے سیگمنٹ کا نام ہے، کیا نام ہے؟ ہسٹری. ہمارا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، ارکڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لائف کے بارے میں سنیں گے. کن کے بارے میں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی لائف کے بارے میں سنیں گے. حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی اللہ پاک کے نبی. احمد بھائی، یہ بھی اللہ پاک کے نبی ہے. توجہ میری طرف ہی رکھنی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہے. اور آپ علیہ السلام کا فیملی ٹری حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، یعنی آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کن کی اولاد ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آپ علیہ السلام 2 شہروں کے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے تشریف لائے تھے. کتنے شہروں کے؟ 2 شہروں کے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے تشریف لائے تھے. ایک مدین شہر اور دوسرا شہر مدین کے قریب ہی ایک جنگل کے پاس تھا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مسلمان نہیں تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ مسلمان نہیں تھے. اس کے علاوہ ان کے دوسرے کامن گناہ یہ تھے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا. یعنی ناپ تول میں کمی کرنا ایک گناہ ہو گیا، اور دوسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینے سے منع کیا. مزید اللہ پاک کو ماننے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ضرور بستی سے نکال دیں گے، ضرور بستی سے نکال دیں گے. یعنی ایک تو انہوں نے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، حکم دیا تھا نا، حکم نہیں مانا، اللہ پاک کو ماننے کا حکم دیا تھا وہ بھی نہ مانا. اور دوسرا بے ادبی کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ضرور بستی سے نکال دیں گے. اللہ اکبر. اللہ پاک کے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. یعنی وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو ڈرانے لگے کہ ہم نے آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا، ورنہ آپ تو کمزور ہیں، ورنہ آپ تو کمزور ہیں. انہوں نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ آپ تو کمزور ہیں، ہم نے آپ کے قبیلے کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہا. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم جو کرنا چاہو کر لو، اور مجھے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں وہ کرتا رہوں گا. کیا فرمایا آپ نے؟ کہ تم جو چاہو کر لو، مجھے جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے میں وہ کرتا رہوں گا. تمہیں بھی پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے. جب وہ لوگ سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں. آپ نے دعا کی اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے. یہ بھی دعا میں شامل تھا کہ اور تو سب سے بہتر
فیصلہ فرمانے والا ہے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی برائیوں سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا، ان پر اللہ پاک کا احمد بھائی عذاب نازل ہوا۔ کیا ہوا؟ عذاب نازل ہوا۔ ان لوگوں پر ایک خطرناک چیخ اور زلزلے کا عذاب آیا، خطرناک چیخ اور زلزلے کا عذاب آ گیا اور وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے، سب مر گئے، سب ہلاک ہو گئے، سب برباد ہو گئے۔ اور ان کے شاندار محل، بڑے بڑے گھر ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا، ایسے ہو گئے جیسے وہاں کبھی کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد ان کے بے جان جسموں پر گزرے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کیا فرمایا؟ کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح بھی ایمان نہ لائے۔ پیارے بچوں، اگر وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مان لیتے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو انہیں یہ سزا نہیں ملتی، انہیں سزا نہیں ملتی، یہ عذاب احمد بھائی ان پر نازل نہ ہوتا، چیخ والا عذاب جو آیا تھا اور زلزلے والا جو عذاب آیا تھا وہ ان پر نازل نہیں ہوتا اور انہیں سزا بھی نہیں ملتی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان لاتے تو انہیں یہ سزا نہیں ملتی، لیکن وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ پیارے بچوں، یہ تو ایک قوم تھی، اس کے علاوہ ایک اور شہر کے لوگ بھی تھے جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے غلط کاموں سے منع فرمایا تھا۔ میں نے 2 شہر بتائے تھے نا، ایک مدین اور ایک مدین کے قریب ہی جنگل کے پاس ایک شہر تھا، تو یہ تو ایک قوم تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور شہر کے لوگ بھی تھے جن کو حضرت شعیب علیہ السلام نے غلط کاموں سے منع فرمایا تھا۔ اور وہ دوسری قوم جس کی گائیڈنس یعنی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے تھے، وہ لوگ جنگل والے تھے، وہ لوگ جنگل والے تھے۔ ایک مدین والے ہو گئے، ان کا ہم نے سن بھی لیا کہ عذاب نازل ہوا ان پر اور ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کو نہ مانا، اللہ پاک کے نبی کو نہ مانا اور بے ادبی بھی کی، اللہ پاک کو بھی نہ مانا تو ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ اب وہ شہر ہے اب وہ لوگ ہیں جو جنگل والے تھے، یہ لوگ بھی ناپ تول میں کمی کرتے، لوگوں کو راستے میں لوٹ لیتے اور کھیتیاں خراب کر دیتے تھے، لوگوں کو راستے میں لوٹ لیتے تھے اور کھیتیاں بھی خراب کر دیتے تھے، یعنی کھیت وغیرہ جو ہوتے تھے، فصل یہ خراب کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ان سب کاموں سے منع کیا اور فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو، اللہ پاک سے ڈرو جس نے تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے، اللہ پاک سے ڈرو جس سے تمہیں اور سب کو پیدا کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا جواب دیا، یعنی انہوں نے بے ادبی کی تھی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا جواب دیا اور آپ کی بات بھی نہ مانی۔ آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا جواب دیا، کہنے لگے کہ آپ پر تو کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، آپ پر تو کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، آپ کوئی فرشتے تو نہیں بلکہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہی ہیں، آپ نبی کیسے بن سکتے ہیں؟ یعنی آپ تو کوئی فرشتے بھی نہیں ہیں، آپ تو ہماری طرح ایک انسان ہی ہیں، تو آپ کیسے نبی بن گئے؟ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، اور اگر آپ سچ میں نبی ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ آسمان کتنا بڑا ہوتا ہے نا، انہوں نے کیا کہا کہ اگر سچ میں آپ اللہ پاک کے نبی ہیں تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ یہ بھی بے ادبی کی ان لوگوں نے بھی۔ پیارے بچوں، ان لوگوں نے اللہ پاک کے نبی کی بے ادبی کر کے اللہ پاک کو ناراض کیا تو اللہ پاک نے انہیں سزا دی اور ان پر بھی عذاب آیا، ان پر بھی عذاب آیا۔ انہیں یہ سزا ملی کہ 7 دن تک بہت زیادہ گرمی ہو گئی، اتنی گرمی کہ ان کے بدن جلنے لگے، اتنی گرمی کہ ان کے بدن جلنے لگے، اور وہ اس گرمی سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں سائے میں چلے گئے، اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے، لیکن کسی بھی چیز سے انہیں سکون نہیں ملتا تھا، کسی بھی چیز سے انہیں سکون نہیں ملتا تھا، اتنی زیادہ گرمی ہو گئی، ان کے بدن بھی جلنے لگے۔ پھر ایک بہت بڑا بادل آیا جو ان کی پوری بستی پر چھا گیا، اس میں ٹھنڈک اور اچھی ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے باہر نکل کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اس میں سے آگ نکلنے لگی اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، سب کے سب جل گئے۔ یعنی پہلے عذاب اتنا تھا کہ گرمی کی شدت سے ان کے بدن جلتے تھے، وہ گھروں میں آئے، اپنے اوپر پانی ڈالا، کوششیں کی، لیکن انہیں کسی بھی طرح سے آرام نہ آیا۔ پھر اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ بادل ان کی بستی پر چھا گیا، اور بادل کے جب وہ نیچے آئے، ان کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جب بادل کے نیچے آئے، اور پھر کیا ہوا کہ اس بادل میں سے آگ نکلی اور اس آگ سے وہ سب جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو لوگ اللہ پاک کے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، اللہ پاک بھی ایسے بندوں کو پسند نہیں پاتا۔ تو اللہ پاک کے نبیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں، اللہ پاک بھی ایسے لوگوں کو پسند
نہیں فرماتا. جب اللہ پاک کے نبیوں کی بیعت بھی کریں گے, نیک بندوں کی بیعت بھی کریں گے, ان کی شان میں گستاخی کریں گے, تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند بھی نہیں فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں تمام نبیوں کا ادب و احترام اور ان کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے, آمین آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیسے کیسے عذابات آئے. ایک قوم مدین والے جو تھے ان پر بھی ہم نے عذابات سنے کہ کیسا عذاب آیا تھا ان پر, اور زلزلے والا عذاب آیا تھا. اور پھر یہ جنگل والے جو لوگ تھے ان پر بھی بڑا خطرناک عذاب آیا. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے عذابات سے محفوظ رکھے, اور اللہ پاک ہمیں تمام نبیوں کی رسپیکٹ کرنے والا بنائے, ان کا ادب کرنے والا بنائے, ان کا احترام کرنے والا بنائے, آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اسماعیل بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں. جی اسماعیل بھائی, کون سا کلام پڑھ رہے ہیں آپ؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساز ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, 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 سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا, سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا. لے خبر چلتے کہ غیروں کی طرف دھیان گیا, لے خبر چلتے کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر گئے وہ سے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.
ساتھی منشی رحمت کا قنودان گیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسماعیل بھائی نے ہمیں کلام سنایا ہے. اسماعیل بھائی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. پیارے بچوں آئیے کچھ نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین آئیے آپ کے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد احمد ہے. آج میں آپ کو نعرے سناؤں گا. مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، پنٹھار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد. مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے نعرے لگائے. نیکسٹ کال. میرا نام محمد حسنین بلال ہے. میں دار مدینہ کے جی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحت. دین میں گھر کا نام ہے. ان کا مانگتا پوچھو مانگتا نہیں انہیں دیتے. ان کا مانگتا پوچھو مانگتا نہیں انہیں دیتے. یہ حوالے مجھے اس سے نہیں انہیں دیتے. جزاک اللہ خیر. آمین ویاکم. ماشاء اللہ. حدیث پاک کون سی سنائی؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا. کیا ہے نام ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے ماشاء اللہ. اور کلام کون سا سنایا؟ ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے کمال رکھا ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد شذین تاری ہے. میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں آج اپنا مدنی مقصد دہراؤں گا. اب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. محمد عابد صاحب میں بابو ندیہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سنانا چاہتا ہوں. مجھے در پہ پھر بلانا مدری مدینے والے، ماہ کبھی پلانا بدری مدینے والے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. آج میں آپ کو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 حدیث پاک سناؤں گی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. اکرم الخبزہ، روٹی کی عزت کرو. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. باقی حدیث پاک بعد میں سناؤں گی. میرے پیارے دین زندہ باد. جزاک اللہ خیرا. ماشاء اللہ. آپ نے حدیث پاک سنائی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب آپ نے بعد میں اور حدیث پاک بھی سنانی ہے. جی نیکسٹ کال. میرا نام
हमारा बतूल कतारिया है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से। मुझे प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में। आमीन वैयाकुम। नेक्स्ट वन। मैं हूँ गुलाम मोहम्मद अत्तारी और मैं हूँ अहमदियान अत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा शरीफ से। हम आज कलाम सुनाएंगे। ऐ खत्मे रुसूल की बदरनी, कौन है बे तुम सा कोई नहीं। ऐ नूरे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। माशाअल्लाह। है खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा मैं नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा हमारा प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन। उम्मीद है आपको बहुत सारी मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। जाते जाते मैं आपको सोशल मीडिया का लिंक दूँगी। हमारा यूट्यूब पर चैनल है किड्स मदरी चैनल के नाम से। आप वहाँ पर जाके हमारे तमाम प्रोग्राम्स मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी और अगली एपिसोड भी आपने ज़रूर देखनी है। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए किड्स। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। बच्चों का मदनी चैनल।